بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ برصغیر میں مسلمانوں کے اقتدار کا قیام اور عروج، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ انگریزوں کی ہندوستان آمد اور انگریز حکومت کا قیام، کہ انگریز کس طرح ہندوستان میں آئے، کس طرح انہوں نے کمپنی بنائی، پھر اس کی آڑ میں آرمی ڈیولپ کی اور پھر اسی آرمی کے ذریعے کرتے کرتے پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ تو آج کا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے یہ ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ تو جب انگریزوں نے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی تو یہاں پہ ایسی پالیسیاں اختیار کی جن سے یہاں کے لوگوں کی مذہبی، سماجی اور اقتصادی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ خاص کر ان کی جو معاشی یعنی اقتصادی پالیسیاں تھیں ان کا یہ اثر ہوا کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ معاشی بدحالی کا شکار ہوئے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں موجود جو لوگ تھے ہندوستانی، ان کے مذہبی اور ثقافتی روایات میں بھی مداخلت شروع کر دی، جس کی وجہ سے سارے ہندوستانی جو تھے وہ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ عیسائی جو مبلغ تھے، جو تبلیغ کرنے والے تھے، وہ سر عام عیسائیت کا پرچار کرتے تھے، عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو اس کا نقصان یہ تھا کہ ہندوستان جو کہ معاشی حالت میں کمزور ہو گیا تھا، لوگ غریب ہو گئے تھے، تو ان کو کچھ نہ کچھ لالچ دے کر وہ عیسائیت قبول کروا لیتے تھے، اور جس وجہ سے بہت سے ہندوستانی لوگوں نے عیسائیت کا جو مذہب ہے وہ اختیار کر لیا۔ تو اسی نفرت کی وجہ سے ہندوستانی لوگوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف ایک جنگ کرنے کا اعلان کیا، جس سے ہندوستانی لوگ جنگ آزادی اور انگریز مورخ جو ہیں، انگریز جو تاریخ لکھنے والے ہیں، وہ اس کو غدر کا نام دیتے ہیں۔ غدر کہتے ہیں بغاوت کو۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، اس کی جو سڈن کاز ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ شروع ہوئی آرمی سے، کہ آرمی میں ایک افواہ پھیلی کہ جو کارٹج تھے ان کے اوپر سور اور گائے کی چربی چڑھی ہوتی تھی، جس کو پہلے منہ سے اتار کر اس کے بعد اس کو رائفل میں ڈال کر فائر کیا جاتا تھا۔ تو افواہ یہ پھیلی کہ یہاں یہ جو کارٹج کے اوپر کور لگا ہوا ہے یہ گائے کی چمڑی اور سور کی چربی سے بنا ہوا ہے۔ تو گائے جو تھی وہ ہندوؤں کے لیے ایک مذہبی عقیدت رکھتی تھی، اور سور جو تھا یہ مسلمانوں کے لیے حرام تھا۔ تو اس وجہ سے آرمی میں موجود تمام لوگوں نے وہ کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جب ہندوستانی لوگوں نے اس چیز سے انکار کیا تو ان کو بہت سی سزائیں دی جانے لگیں، تو جس کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم انگریزوں کے خلاف جنگ کریں گے، جسے انہوں نے جنگ آزادی کا نام دیا۔ تو جب انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی تو ہندوستانیوں کی اندرونی سازشوں، باہمی نااتفاقیوں کی وجہ سے جنگ ناکام ہوئی اور ہندوستانیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے دوبارہ ہندوستان پر اپنا اقتدار مضبوط کر لیا۔ جب انگریز جنگ جیت گئے اور انہوں نے ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تو یہاں کے جو ہندوستانی لوگ تھے ان کے اوپر بہت سے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ان منفی اثرات میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ مسلمانوں کو ہوا، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اس بغاوت کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے ان مسلمانوں سے بدترین انتقام لیا گیا اور ان کو بہت سی
سزائیں بھی دی گئیں۔ انگریز مسلمانوں کو اس جنگ کا اصل ذمہ دار اس لیے سمجھتے تھے کہ انگریزوں نے جو حکومت ہے یہ مسلمانوں سے لی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں ہی نے اپنی حکومت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے یہ بغاوت کی ہے۔ لہٰذا جنگ آزادی کے بعد کے دور میں مسلمانوں کو بدترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں پسماندہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ جب مسلمانوں کے حقوق ان کو نہ دیے گئے تو مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، اور اسی نفرت کی بنا پر مسلمانوں نے انگریزی زبان اور جدید مغربی تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کو حاصل کرنا جو ہے وہ اپنے لیے گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ سرکاری ملازمتوں میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، جس کی وجہ سے تمام سرکاری عہدوں پر ہندو یا انگریز فائز تھے، تو مسلمان جو تھے وہ بہت کم مقدار میں تھے۔ ہندوؤں نے چونکہ جدید تعلیم اور انگریزی زبان سیکھ لی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں سے بہت آگے نکل چکے تھے، اور وہ انگریزوں کو اس بات کا یقین دلانے میں بھی کامیاب ہو گئے کہ ہم آپ کے اصل وفادار ہیں۔ جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 5 کروڑ تھی۔ اتنی زیادہ آبادی رکھنے کے باوجود بھی مسلمان جو تھے وہ ایک محکوم اقلیت بن چکے تھے۔ محکوم اقلیت جن کے اوپر محکوم عوام کو کہا جاتا ہے، جس کے اوپر حکومت کی جاتی ہے۔ اس طرح 2 لفظ ہیں، حاکم کہتے ہیں حکومت کرنے والے کو، اور محکوم جس پر حکومت کی جائے۔ مسلمانوں کے اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ بحال کرنے میں جس شخص نے سب سے اہم کردار ادا کیا وہ تھے سر سید احمد خان، جنہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان تمام اختلافات کے خاتمے کے لیے بہت سی کوششیں کی، بہت سے ادارے بنائے، رسالے لکھے، پمفلٹ جاری کیے، خود مذاکرات کیے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔